السلام علیکم 7th کلاس. یہ آپ کا اس دفعہ کا ٹاپک ہے میانہ روی، اور آپ کو ہوم ورک میں بھی یہ بتا دیا گیا ہے. اسی لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کو خود یہ پڑھ کے اور کویسچنس کے آنسر کے ساتھ نشان لگا کے آپ کو بتاؤں کہ میانہ روی ہے چیپٹر، اور میانہ روی کا معنی ہے درمیانی راستہ. اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے تمام معاملات میں درمیانی راستہ ہی اپنایا جائے. میانہ روی اعتدال پسندی ہے. یہ زندگی گزارنے کا بہترین اصول ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقْصِدْ فی مشیِّکَ، یعنی اور اپنی چال میں اعتدال پیدا کیجیے. یہ کیا ہے؟ سورۃ لقمان کی آیت ہے. میانہ روی کا تعلق زندگی کے تمام شعبوں سے ہے، جن میں چند ایک درجہ ذیل ہیں. عبادات میں میانہ روی. اسلام میں عبادت اور بندگی کرنے کے جتنے بھی اوقات مقرر کیے جائیں اس میں اعتدال میانہ روی کا بے حد خیال رکھا گیا ہے. اسلام کی تعلیمات سے انسانی فطرت کے مطابق ہیں. دین اسلام عبادت میں میانہ روی اعتدال کی تعلیم دیتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عبادات میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں، تو رات بھر نوافل پڑھتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ذریعے پوری امت کو میانہ روی کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا نماز بھی پڑھو، آرام بھی کرو، نفل روزہ بھی رکھو، کبھی چھوڑ بھی دو. تم پر تمہارے جسم اور تمہاری بیوی بچوں کا بھی حق ہے. میں نفلی روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں. میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. گویا میانہ روی اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا دوسرا نام ہے. معاشرتی زندگی میں میانہ روی. اسلام معاشرتی زندگی میں مختلف پہلوؤں اور رویوں میں بھی میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے. مثلا اخلاقی میانہ روی یہ ہے کہ گفتگو میں آواز بہت زیادہ بلند نہ ہو، بہت زیادہ آہستہ نہ ہو، چلنے پھرنے میں غرور اور تکبر نہ ہو، کھانے پینے میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے. اخلاقی میانہ روی یہ بھی ہے کہ دوسروں سے گفتگو کرتے وقت صرف اپنا موقف ہی درست نہ سمجھا جائے، دوسروں کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے، دوسروں کے آرام و سکون کا خیال رکھا جائے. جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کے ساتھ مناسب طریقے سے بات کرنا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا میانہ روی ہے. چونکہ زندگی غم اور خوشی کا مجموعہ ہے، اس لیے خوشی میں آپے سے باہر نہ ہو جائیں اور غم میں صبر کا دامن نہ چھوڑیں. گویا اپنے لباس و خوراک، گفتگو، خیالات، دوسروں کے ساتھ معاملات میں اعتدال پسند رہنا ہی میانہ روی ہے. زندگی میں میانہ روی. معاشی میانہ روی یہ ہے کہ نہ فضول خرچی کی جائے اور نہ ہی کنجوسی سے کام لیا جائے. اسلام نے معاشی مسائل کا حل میانہ روی اختیار کرنے میں ہی تجویز کیا ہے. سخاوت اور فیاضی سے بہتر کوئی چیز نہیں، لیکن اسلام نے اس عمل میں بھی اعتدال سے پرہیز کیا ہے. اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ دوسروں کو دے کر تم خود اتنے محتاج بن جاؤ کہ بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے باندھا ہوا ہو، یعنی بہت تنگ کر لو، اور کسی کو کچھ دو بھی نہیں، اور نہ بالکل ہی دو، اور کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بھی نہ کرو کہ اپنے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ دو اور کسی کو کچھ بھی نہ دو، اس کی مدد بھی نہ کرو اور بس بالکل کورے ہو جاؤ. ایسا بھی حکم نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی کھول دو، یعنی اپنے آپ کو اپنا سب کچھ لٹا دو اور پھر بعد میں خود پریشان ہوتے رہو، ملامت کرتے رہو. ایسا بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح آج کل لوگ عیش و عشرت کی زندگی پسند کرنے لگے ہیں. اپنی آمد و رفت بڑھانے کی وجہ سے حلال حرام کی بھی تمیز نہیں رہی، اور اس کے علاوہ جس کی وجہ سے معاشرے میں کئی برائیاں جنم لے رہی ہیں. لوگ میانہ روی اختیار کریں، اپنی جائز ضروریات کے علاوہ فضول کاموں میں پیسہ ضائع نہ کریں
تو بلا وجہ کی بے چینی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ صفت ہے کہ یہ اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الفرقان کی آیت ہے یہ، کہ اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں، نہ وہ تنگی سے کام لیتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ یعنی آپ اپنے حساب کتاب کو اپنی چادر کے مطابق اپنا فیصلہ کریں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کے اس سنہری اصولوں کو اپنائیں، اور اس سے نہ صرف ہمیں زندگی میں آرام و سکون اتنا نصیب ہوگا، بلکہ دوسروں کے لیے بھی بہتر کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اعتدال اور میانہ روی اپنانے سے انسان کی شخصیت اور کردار میں بلندی آتی ہے۔ میانہ روی اپنانے سے فرائض اور ذمہ داریوں کی ادائیگی خوش اسلوبی سے سر انجام دی جاتی ہے۔ معاشرے سے انتہا پسندی کا خاتمہ میانہ روی اپنانے میں ہے۔ اسوہ حسنہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کر کے ہی زندگی میں حقیقی خوشیوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاملے میں میانہ روی کو ہی اپنا شعار بنایا ہے۔ یہ تھا بیٹا چیپٹر جو میں نے ریڈ کیا۔ ابھی ہے تفصیلی کوسچن۔ تفصیلی کوسچن جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، اور جو مختصر کوسچن ہوتے ہیں وہ چھوٹے سے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے پیج پہ نشان لگائے ہوئے ہیں، اور جیسے کہ میانہ روی کا مفہوم تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، تو میانہ روی کا مفہوم کیا ہوگا؟ درمیانی راستہ۔ اس سے مراد ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے تمام معاملات میں درمیانی راستہ ہی اپنایا جائے۔ میانہ روی اعتدال پسندی ہے، یہ زندگی گزارنے کا بہترین اصول ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ آپ ارشاد آیت بھی لکھیں، اور ساتھ اس میں کیا لکھیں گے؟ اس کا ترجمہ بھی لکھیں گے۔ میانہ روی کا تعلق زندگی کے تمام شعبوں میں ہے، یہاں تک ہے اس کا جواب، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سوال نمبر 2 ہے، عبادات میں میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ عبادات میں، اسلام میں عبادت اور بندگی کرنے کے جتنے بھی اوقات مقرر کیے گئے ہیں ان میں اعتدال میانہ روی کا بے حد خیال کیا گیا ہے۔ اسلام کی تعلیمات انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ دین اسلام عبادات میں میانہ روی اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض صحابہ کرام عبادات میں بہت آگے بڑھ گئے تو رات بھر نوافل پڑھتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ذریعے پوری امت کو میانہ روی کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، نماز بھی پڑھو، آرام بھی کرو، نفل روزہ بھی رکھو، کبھی چھوڑ بھی دو، تم پر تمہارے جسم، تمہاری بیوی بچوں کا بھی حق ہے، اور میں نفلی روزہ رکھتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، تم سب میں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ گویا میانہ روی اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع کا دوسرا نام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سوال نمبر 2 ہے، بے۔ پھر ہے معاشرتی زندگی میں میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ معاشرتی زندگی میں میانہ روی سے مراد ہے، یہ سوال نمبر جیم ہے، اسلامی معاشرتی زندگی میں مختلف پہلوؤں اور رویوں میں میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ اخلاقی میانہ روی یہ ہے کہ گفتگو میں آواز بہت زیادہ بلند نہ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ آہستہ ہو۔ چلنے پھرنے میں جب آپ پھرتے ہیں تو غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ جو ہیں وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آپ اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں اور اپنے درجہ، اپنے ذہن میں اپنے درجے کو کم رکھیں، یہ نہیں سوچیں کہ میں دوسرے سے زیادہ بڑا ہوں۔ اور پھر غرور تکبر نہ ہو، کچھ کھانے پینے میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ اخلاقی میانہ روی یہ بھی ہے کہ دوسروں سے گفتگو کرتے وقت صرف اپنا موقف ہی درست نہ سمجھا جائے، بلکہ دوسروں کی بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے، دوسروں کی آرام و سکون کا خیال رکھا جائے، اور ساتھ ساتھ مناسب طریقے سے بات کرنا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا میانہ روی ہے۔ یہ سوال نمبر 1 کا جیم جز بھی ہے، اور سوال نمبر 2 کا الف جز بھی ہے۔ اس ایک سوال میں 2 سوالوں کا جواب ہے، اور یہ آپ کی بک پہ میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے گا، اسے غور کیجئے گا۔ سوال نمبر 3، سوال نمبر 1 کا جز ہے دال۔
معاشی زندگی میں میانہ روی پر نوٹ لکھیں۔ معاشی زندگی میں میانہ روی کا یہ ہے کہ نہ فضول خرچی کی جائے، نہ ہی کنجوسی سے کام لیا جائے۔ اسلام نے معاشی مسائل کا حل میانہ روی اختیار کرنے میں تجویز کیا ہے۔ سخاوت اور فیاضی سے بہتر کوئی چیز نہیں، لیکن اسلام نے اس عمل میں بھی بے اعتدالی سے پرہیز کیا ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا، اور دوسروں کو دے کر تم خود اتنے محتاج بن جاؤ کہ بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں یہ آیت بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور مختصر سوال کا یہ سوال نمبر 2 کا جواب بے جز بھی اسی سوال کے اندر ہے، وہ میں نے آپ کو نشان لگا کے بھیجا ہوا ہے۔ اب ہے سوال نمبر 1 کا ہے جز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کو میانہ روی کا درس دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ سوال نمبر 1 کا دال حصہ پوری امت کے لیے کیا درس دیا ہے؟ پوری امت کے لیے انہوں نے یہ درس دیا ہے، یہ ہمارا سوال نمبر 1 میں ہے، عبادات میں میانہ روی والا جو پیراگراف ہے، اس کے اندر یہ جواب ہے کہ نماز بھی پڑھو، آرام بھی کرو، نفلی روزہ بھی رکھو، کبھی تم پر تمہارے جسم اور تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، نفلی روزہ رکھو۔ میں نفلی روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں آرام بھی کرتا ہوں، تم بھی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ گویا میانہ روی اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اور اب ہے مختصر سوال، اخلاقی میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ اخلاقی میانہ روی کیا ہے؟ اخلاقی میانہ روی بھی کہ اعتدال، درمیانی میانہ روی کا بے حد خیال رکھا گیا ہے۔ اسلام کی تعلیمات انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ اسلام عبادت میں میانہ روی اور اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ اخلاقی میانہ روی یہ ہے کہ گفتگو میں آواز بہت بلند نہ ہو اور نہ ہی بہت آہستہ ہو، چلتے پھرنے میں غرور تکبر نہ محسوس کیا جائے، کھانے پینے میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ اخلاقی میانہ روی یہ بھی ہے کہ دوسروں سے گفتگو کرتے وقت صرف اپنے موقف کو ہی درست نہ کہیں، یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صرف میں ہی ٹھیک ہوں، دوسروں کی بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے اور دوسروں کے آرام اور سکون کا بھی خیال رکھا جائے۔ جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کے ساتھ دونوں کے ساتھ مناسب طریقے سے بات کی جائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا میانہ روی ہے۔ ابھی سوال نمبر 2